تو پہلے میں سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ مولانا کہ قومی ریاست کو آپ کس طرح مشربہ اسلام کریں گے؟ جو تشدد کا سلسلہ چل پڑا ہے یہ پارلیمانی سیاست کرنے والے ہیں، ہمیں معلوم ہے ان پر دباؤ، جو جہاد پسند یا شدت پسند عناصر ہیں کافی طاقت پکڑ رہے ہیں، ان پر ان کا بہت دباؤ ہے، یہ خود حملے کے شکار ہوئے ہیں، ان پر حملہ کیا گیا، بڑا جان لیوا حملہ تھا وہ کہ آپ دیکھتے ہیں خدشات اور خطرات جو سامنے آ رہے ہیں 2014 میں اس امریکیوں کی واپسی کے بعد، اور پاکستان جس جنگ میں مبتلا ہوا ہے، کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہماری ریاست خدا نخواستہ انتشار کے شکار نہ ہو جائے شمال مغرب سے؟ میں سمجھتا ہوں شاید انسانی تاریخ میں ارسطو پہلا مفکر ہے کہ جس نے ریاست کی ابتدائی اور مختصر تعریف کی، اور وہ بھی یہی کہ انسانوں کے مل جل کر رہنے کو، اور یہ کہ انسان مدنی الطبع ہے اور ایک تمدنی زندگی اس کے جبلت کے اندر ہے، اس کے مزاج کے اندر ہے۔ چنانچہ انسان وقت کے ساتھ ساتھ شہروں کی طرف، آبادیوں کی طرف سمٹتا رہا ہے اور ایک ارتقائی عمل سے گزرتا رہا ہے۔ آج کے دور میں جب ہم ریاست کا تصور لیں گے تو ظاہر ہے کہ جہاں ہم معاشرے یا کسی قوم کی اجتماعی زندگی کو سامنے رکھیں گے اور بحیثیت قوم ان کا ایک تصور لیں گے، تو ہمیں صرف دین اسلام وہ واحد نظام نظر آتا ہے کہ جس کے اندر ایک جامعیت ہے، جو ریاست کا تصور پیش کرتا ہے، ریاست کے اندر ایک نظام کا تصور پیش کرتا ہے، اور جب انسان سب مل جل کر رہیں گے تو انسان کے ایک دوسرے پر حقوق ہوں گے، ان حقوق کے تعین کا ایک تصور رکھتا ہے، اور جب حق مارا جائے گا تو حقدار کو حق کیسے دیا جائے گا، اس حوالے سے دین اسلام اپنا ایک نظام رکھتا ہے۔ اور آج کے دور میں جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو ٹھیک ہے کہ لفظ جمہوریت جب ہمارے ماحول میں استعمال ہوتا ہے تو مغرب میں اس اصطلاح کو ڈیموکریسی کے حوالے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک جو بنیادی طور پر ایک بڑا تقابل پیش کیا جاتا ہے اسلام اور جمہوریت کا، وہ اس بنیاد پر کہ اسلام اللہ کی حاکمیت کی بات کرتا ہے، ڈیموکریسی میں عوام کی حاکمیت کی بات کی جاتی ہے، تو یہ بظاہر ایک متصادم تصورات ہیں کہ جیسے ایک شرکیہ عقیدہ ہو کہ اللہ کی حاکمیت کے ساتھ عوام کی حاکمیت کا تصور آپ نے وابستہ کر لیا۔ لیکن اگر ہم بحیثیت ایک پاکستانی کے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے قرارداد مقاصد کا مطالعہ کریں تو اس میں عوام کے نمائندوں کی وساطت سے ایک نظام حکومت کی تشکیل، لیکن حاکمیت اعلیٰ اللہ رب العالمین کی، اور آج بھی وہ آئین کا ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ اور پھر جب ہم ایک مسلمان ریاست میں رہتے ہیں تو اس ریاست کے اندر آئین کہتا ہے، اور آئین ہمیشہ میثاق ملی ہوا کرتا ہے، ایک قومی میثاق کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج اگر ہم ملک کے اندر مختلف صوبے ہیں، آج اگر مختلف صوبے میں مختلف چھوٹی قومیتیں ہیں، آج اگر ہمارے ضرورتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ہماری ثقافتیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن پھر ہم ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے ایک قوم کہلاتے ہیں، اور ہم سب کا جو مرکز اجتماع ہے وہ ہمارے ملک کا آئین ہے، جس آئین نے وضاحت کے ساتھ طے کیا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، اسٹیٹ ریلیجس وہ پاکستان کا اسلام ہوگا، اور پھر دائرہ متعین کر دیا ہے کہ جہاں قانون سازی ہوگی تو قانون سازی قرآن و سنت کے تابع ہوگی، اور یہ کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ اور ظاہر ہے ہمارے ہاں سب سے بنیادی سوال یہی اٹھتا ہے کہ جی اسلام تو ہمیں قبول، ہم تو کلمہ گو لوگ ہیں، ہم تو مسلمان لوگ ہیں، لیکن یہاں تو اسلام بکھرا ہوا ہے، فرقوں میں بکھرا ہوا ہے، مسالک میں بکھرا ہوا ہے، مذاہب میں بکھرا ہوا ہے، تو ہم کس کی تعبیر کو قبول کریں؟ اور اسلام جس کے نزدیک جو اس کا تصور ہے وہ مختلف ہے، لہٰذا
اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل وجود میں لایا گیا تھا، جس کے اندر ماہرین قانون بھی اور جس کے اندر ماہرین شریعت بھی، اور ماہرین شریعت میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی، تاکہ وہ اجتماعی طور پر ایک مسلک کی نمائندگی کرنے کی بجائے پورے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے سفارشات دے سکیں۔ ہمارے ہاں عجیب صورتحال ہے کہ اگر بلدیاتی الیکشن کی بات آتی ہے تو پھر تو کہا جاتا ہے جی آئین کا تقاضا پورا کرو، اور اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ جو میں کہوں اس روز آپ نے اس کا الیکشن کرانے ہوں گے۔ لیکن اگر آئین کے ان دفعات کی بنیاد پر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات جو متفقہ ہیں، کونسل کے اندر بھی کونسل سے باہر بھی، اور 40 سال سے آئین کا یہ تقاضا پورا نہیں کیا جا رہا، تو کوئی زبان نہیں ہے جو اس حوالے سے ہلے اور یہ کہے کہ آئین کے اس تقاضے کو بھی پورا ہونا چاہیے۔ اب سوال بنیادی یہ ہے کہ ریاست نے آپ کو رہنما اصول دے دیے ہیں، وہ اجتماعیت کا جو تصور ہے جس کی بنیاد پر ہم نے مل جل کر رہنا ہے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے، ایک دوسرے کو سہارا دینا ہے، اس کی بنیاد پر ہمارے ہاں خلا نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز میں ذرا یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں، جس کی طرف آپ نے سوال میں بھی اشارہ کیا ہے، کہ ارتقائی سفر کرتے ہوئے انسانوں کے تمدنی زندگی کو جو ارتقاء ملی ہے، آج اس کی جغرافیائی حدود بھی ہیں۔ کسی زمانے میں اس کی جغرافیائی حدود نہیں ہوا کرتے تھے، آج اس کی جغرافیائی حدود بھی ہیں۔ آج ریاست کی شناخت اس کے جغرافیائی حدود ہوا کرتے ہیں۔ ہم ذرا اپنی ریاست پر علمی نگاہ سے، میں کوئی معروضی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، علمی بنیادوں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ 67 سال ہو گئے ہیں، انڈیا نے تو معاملہ سن 1952 میں صاف کر دیا کہ کشمیر انڈیا کا حصہ ہے اور گلگت بلتستان تک ہمارا جغرافیہ ہے، اور اپنی ریاست کی حدود کا تعین کر دیا، اور آپ پر دعویٰ کر دیا کہ آپ میرے جغرافیے پہ قابض ہیں۔ لیکن پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر متنازع علاقہ ہے، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ سرحد متعین ہی نہیں ہے، تو آپ کی جغرافیہ نامکمل ہے، آپ خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ متنازع ہے۔ ڈیورن لائن ہے، آپ ہزار کہیں کہ یہ پاکستان افغان کا ایک سرحدی بارڈر ہے، پاک افغان بارڈر آپ کہتے ہیں، لیکن آپ ہی تو افغانستان سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس پہ دستخط کریں کہ یہ پاک افغان بارڈر ہے۔ اگر آپ کو شبہ نہ ہوتا اپنے دعوے میں، آپ کو اپنے دعوے میں کمزوری نظر نہ آتی، آپ یہ پریشر افغانستان پر کیوں ڈیولپ کر رہے ہوتے جی؟ تو اس حوالے سے ہم ریاست ہیں، لیکن ریاست ابھی بھی نامکمل ہے، کیونکہ اس کی جغرافیائی حدود جو ہیں وہ شرق میں ہوں یا غرب میں ابھی تک سوالیہ نشان ہیں، اور اس کے لیے ایک لمبا سفر ابھی شاید ہم نے آگے بھی کرنا ہے۔ اب اس صورتحال میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ریاست کا ایک نظریہ ہونا چاہیے۔ ہمارا وہ نظریہ متعین ہے۔ سن 1973 سے لے کر آج تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ان کو تو باغی کہتے ہیں جو اسلحہ اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہم شریعت مانتے ہیں۔ یہ بھی مستقل ایک فلسفہ ہے کہ یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی۔ 9/11 تو ابھی نہیں ہوا تھا نا، سوویت یونین ختم ہو چکا تھا، سوویت یونین کے حوالے سے کمیونسٹ سسٹم، کمیونسٹ نظام شکست کھا چکا تھا، لیکن 9/11 تو نہیں ہوا تھا۔ اور 9/11 سے پہلے پراگ میں ناٹو کا اجلاس ہوتا ہے۔ ایجنڈا یہ ہے کہ ناٹو کی تشکیل سوویت یونین کی توسیع پسندانہ عزائم کو روکنے کے لیے ہے، اور سن 1949 میں یہ تنظیم بنی تھی، لہٰذا اب یہ تنظیم تحلیل ہو جانی چاہیے، اب اس کی مزید افادیت نہیں ہے۔ لیکن اس موضوع پر اجلاس میں بات سامنے آئی کہ نہیں، ابھی ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، ابھی ہمارے سامنے اسلام اور مسلمان ہے، اور اس تنظیم کو ابھی برقرار رکھنا ہے۔ آج جو نقشہ منظر آپ کو اسلامی دنیا میں نظر آ رہا ہے،
اس پر ذرا غور کیجئے کہ 9/11 سے پہلے جس بہت بڑے بین الاقوامی اجلاس کے اندر اس بنیاد پر ناٹو کو دوام دیا جا رہا ہے اور اس تنظیم کو برقرار رکھا جا رہا ہے، یہ جھگڑا ان کا پیدا کردہ ہے یا ان بیچارے مسلمانوں کا؟ کون اس کا سبب بنا ہے؟ ہمیں ذرا اپنے سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ایوب خان کے ساتھ تو سیاسی جماعتوں کے معاملات طے ہو گئے تھے، پارلیمانی طرز حکومت اور بالغ رائے کی بنیاد کے دونوں نکات پہ، لیکن سن 1969 کے اندر یحییٰ خان ٹیک اوور کرتا ہے، معروضی وجوہات بتلاتا ہے تاکہ قوم تسلیم کرے کہ ہاں اس کی ضرورت تھی۔ کیا کسی کے دماغ میں اس وقت یہ بات تھی کہ سن 1971 میں مشرقی پاکستان کی مہم جوئی ہونی ہے؟ اور یہ مہم جوئی ایک سویلین پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے۔ سن 1977 میں ذوالفقار علی بھٹو اور سیاستدانوں کے درمیان مفاہمت ہو گئی تھی، مارشل لا لگایا گیا، وجوہات معروضی بتائے گئے۔ ہم سب بھی جذباتی تھے کیونکہ بھٹو سے ایک جنگ لڑ چکے تھے ہم لوگ، رد عمل میں بہت سے لوگوں کے ان کے لیے رویہ نرم تھا، لیکن کس کو معلوم تھا کہ 1979 کے اندر افغانستان کی ایک نئی مہم جوئی ہے جس کو ایک سویلین لیڈر جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں کر سکتا جب تک کہ ایک ڈکٹیٹر موجود نہیں ہوگا۔ پھر 1999 میں جنرل مشرف تشریف لاتے ہیں، تنازع نواز شریف کے ساتھ ہے، نواز شریف بڑا نااہل ہے، اس نے بڑا کام خراب کیا تھا، ٹیک اوور کرتا ہے۔ کس کو معلوم تھا کہ 2 سال کے بعد 9/11 ہونا ہے اور افغانستان کی اس نئی مہم جوئی کو پھر کنڈکٹ کرنا ہے ایک ڈکٹیٹر نے؟ کون کر سکتا تھا ہمارے سیاستدانوں کے اندر یہ معاملہ؟ یہ ساری چیزیں ذرا اس بڑے پراسپیکٹ میں دیکھیے کہ دنیا کیا سوچتی ہے آنے والے مستقبل کے لیے، اور پھر اس جنگ کو یہ عنوان دے دیا گیا کہ جس سے مسلمان دنیا تقسیم ہو گئی۔ آج جنگ مسلمان کے خلاف لڑی جا رہی ہے، لیکن اس مسلمان کو دہشت گرد، شدت پسند اور انتہا پسند کہہ دیا گیا، اور امتیاز عالم روشن خیال اپنا بندہ۔ یہ تقسیم کیوں پیدا کی ہمارے اندر اس نے؟ میں کیوں اپنے اس لباس کے ساتھ اور اس نظریے کے ساتھ انتہا پسند ہوں؟ اور جب میں آج کل ٹی وی پہ تبصرے سنتا ہوں، لبرل، روشن خیال، جو امن کے آشا اور جناب خون ریزی کی سیاست کرتے ہیں، جنگ لڑو، ان کو ختم کرنے کا یہی وقت ہے، ان بدماشوں کے ساتھ ابھی نمٹنا ہے، پھر وقت نہیں آئے گا، یہ خونخوار لوگ، یہ عنوانات ہم نے آپس میں قائم کر لیے۔ تو آج مسلمان کو تقسیم کر دیا ہے انتہا پسند، اعتدال پسند، روایت پسند، روشن خیال، اور اگر انتہا پسند ہے تو پھر ان کو سزا ملنی چاہیے، must be punished، اور اگر اعتدال پسند ہے تو پھر ان پر نظر رکھنی چاہیے، must be watched، اور اگر روایت پسند ہے تو پھر ان کے ساتھ گزارا کرنا چاہیے، ٹیک دم ایزی، اور اگر انلائٹن ہے، روشن خیال ہے، اپنا بندہ ہے۔ اس تقسیم کو آپ دیکھیں، یہ آج کے اس دور میں یہ اصطلاحات ہم نے سنے، ہم بھی طالب علم ہیں، آخر ہم بھی اب 60 سال کو عبور کر رہے ہیں، ہم نے 65 کا واقعہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، 70 کا واقعہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، سارے ادوار اپنے آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ الفاظ تو ہم نے تھی، غریب اور امیر کی بات تھی، ملا مسٹر کی بات تھی، لیکن یہ چیزیں کہ ایک نئے تقسیم کے ساتھ نئے عنوانات متعارف کرائے جائیں، ہماری اس ریاست کو آج نشانہ بنایا گیا ہے۔ افغانستان کو نشانہ بنایا، لیکن افغانستان جغرافیائی لحاظ سے خطے کے لیے اہم ہے، خطے کے لیے، اور جس کی نشاندہی علامہ اقبال نے کی تھی کہ آسیہ یک پیکر آب و گلست، ملت افغان درا پیکر دلست،
از کشاد او کشاد آسیہ وز فساد او فساد آسیہ۔ آج افغانستان کی ساری صورتحال خطے کے لیے تھریٹ ہے، اور آج اگر امریکہ افغانستان میں رہنا چاہتا ہے، میں نے بات کی کرزئی صاحب کے ساتھ، میں نے کہا امریکہ کیوں رہنا چاہتا ہے؟ کہتے ہیں یہ سوال تو ہم نے کیا ہے کہ آپ کیوں رہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری جنگ القاعدہ کے ساتھ تو رہے گی نا، تو ہم اس لیے رہنا چاہتے ہیں۔ بابا القاعدہ کے کتنے لوگ ہیں اس وقت افغانستان میں؟ کہتے ہیں 35 لوگ ہیں۔ بھلا عقل سے کام لو، 35 لوگوں کے لیے 9 اڈے اور 25,000 کی فوج، یہ کون سی معقولیت ہے؟ تو کہنے لگا کہ القاعدہ پلس ایفیلیٹڈ۔ اب ایفیلیٹڈ کی کوئی تعداد نہیں ہے، پورا افغانستان کا مسلمان اور پورا پاکستان کا مسلمان القاعدہ کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اب اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ان کی یہ موجودگی یہ کوئی قندھار پر بمباری کرنے کے لیے ہے، کابل پر بمباری کرنے کے لیے ہے، بلخ پر بمباری کرنے کے لیے ہے، ہلمند پہ بمباری کرنے کے لیے نہیں، جو آج تک ہم اور آپ سوچتے رہے کہ طالبانائزیشن اور طالبان یہ خطے کے لیے تھریٹ ہے، اب جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور صورتحال ایک ریکنسیلیشن کی طرف کنورٹ ہوتی جا رہی ہے، اس میں امریکہ کی افغانستان میں موجودگی اب یہ تھریٹ ہوگا خطے کے لیے۔ اب اس کو سمجھنا ہوگا روس کو، اب اس کو سمجھنا ہوگا چائنا کو، اب اس کو سمجھنا ہوگا انڈیا کو اور پاکستان کو، کیونکہ امریکہ نے اگر خطے میں رہنا ہے تو پاسٹ اور فیوچر دونوں اس کے انڈرمائنڈ ہوں گے۔ وہ وسط ایشیا اور سوویت یونین کی ماضی کو بھی مد نظر رکھے گا، اور وہ ساؤتھ ایشیا اور چائنا کے مستقبل کو بھی مد نظر رکھے گا، اور ان دونوں کے توازن میں اس خطے کے اندر ایک نئے مستقبل کی بنیاد رکھے گا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہونی چاہیے۔ تو یہ آپ کی مشکلات ہیں، اور اس حوالے سے جب ہم قانون اور آئین کی طرف واپس آتے ہیں، اب پاکستان کو میں ایک نظر سے دیکھتا ہوں، میں اس کو ایک اسلامی اسٹیٹ سمجھتا ہوں، آئین کے حوالے سے میں اس کو ایک اسلامی اسٹیٹ سمجھتا ہوں، سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے میری نظر میں۔ لیکن اگر ریاستی اداروں کے مداخلت اور ان کے اثر و نفوذ سے ہم اس آئین کے طے شدہ راستے سے منحرف ہو رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ ہم غیر محسوس انداز کے ساتھ ملک کو سیکولرزم کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ تو ہیں ملک کے وفادار، لیکن اگر آئین کے تقاضے کے مطابق ایک شخص رد عمل میں شدت کے ساتھ شریعت کی بات کرتا ہے تو پھر وہ باغی ہے، اس کو قتل کرو، اور اس کا مارنا جو ہے وہ حلال ہو گیا۔ لہذا اس دونوں اطراف پہ ہمیں نظر ڈالنی چاہیے کہ یہ مشکلات کیوں پیدا ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس ملک کے اندر ایک نئی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو مادر پدر آزاد معاشرے کی بات کرتا ہو، تو اس کو بھی ہمیں ایک حدود کے اندر رکھنا ہوگا، اور اس کی انتہا پسندی جو ہے اس کو بھی روکنی ہوگی۔ اگر کوئی شخص اس ملک کے اندر بندوق اٹھاتا ہے تو اس انتہا پسندی کو بھی ہمیں روکنا ہوگا۔ اس وقت پولرائزیشن ہے ملک کے اندر، اور ایک طرف اگر لوگ ہیں جو بندوق اٹھا کر آئین کے سے ماوراء اپنی طاقت کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہاں ملک کے اندر میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے ریاستی ادارے جو ہیں وہ خود انٹینشنلی ملک کو اس نظریاتی پٹری سے اتار کر منحرف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کس زمرے میں جائیں گے کہ جنہوں نے 40 سال سے پاکستان کے اندر اسلامائزیشن اور اس قانون سازی کا راستہ روکا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس پر ہمیں نظریاتی حوالے سے، علمی حوالے سے اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، اور تب جا کر ہم اس قابل بنیں گے کہ ہم پاکستان کو واقعی ایک ریاست بنا سکیں، جس طرح دنیا میں ریاستیں محفوظ ہوتی ہیں، ہم ایک محفوظ ریاست بن سکیں۔